سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا کہ صحابہ ہم جیسے نہیں تھے، صحابہ کا مقام اور تھا، صحابہ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہوئے، اور جنگ میں دوران جنگ ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنکھ کو اٹھایا اور پیغمبر کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں نا کہ یہ میری آنکھ صحیح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ میں تیری آنکھ یہاں پر رکھ دوں اور اللہ سے دعا کر دوں تیری آنکھ صحیح ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے اگر تو اسی طرح ایک آنکھ پر بقیہ زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے اس امر پر راضی رہتا ہے تو اللہ تجھے اس کے بدلے جنت دیں گے۔ حضرت ابو سفیان نے پیغمبر کی بات سنی کہ اس کے بدلے اللہ جنت دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو، اگر ابو سفیان دعا کرواتے، حضور دعا کرتے اور وہ آنکھ صحیح ہو جاتی تو جنت تو پھر بھی ملنی تھی، جنت تو پھر بھی ملنی تھی، کیونکہ پیغمبر کا جو صحابی بنا وہ جنتی بنا، اور اللہ نے جنت بنائی ہی صحابہ کے لیے اور صحابہ کو بنایا ہی جنت کے لیے۔ جنت تو تب بھی ملتی اگر دعا کرتے، آنکھ درست ہو جاتی، جنت تو پھر بھی ابو سفیان کو ملنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اگر اسی طرح رہے تو اس پر اجر بھی زیادہ ہے اور جنت میں درجات بھی بلند ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے اس آنکھ کو پہن کر عرض کی اللہ کے رسول میں اس ایک آنکھ پر بقیہ زندگی گزار کر اللہ کے اس امر پر راضی رہ کر آخرت میں اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں، اللہ سے جنت میں درجات چاہتا ہوں۔ بتاؤ ایمان والو، اگر حضرت ابو سفیان دنیا کے لالچ میں آئے ہوتے، اگر امیر معاویہ دنیا کے لالچ میں آئے ہوتے تو یقیناً حضرت ابو سفیان کا عمل یوں نہ ہوتا، یوں عمل کر کے بتا دیا کہ لوگوں پیغمبر کا جو بھی صحابی آیا دنیاوی لالچ کے لیے نہیں بلکہ حضور پر ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے آیا۔ کس پر قربان ہونے کے لیے؟ حضور پر، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے۔ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہے، اتنی مشقتیں اٹھائی ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کے حافظ موجود ہے، قرآن کے قاری موجود ہے، قرآن کے عالم موجود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا کہ یہ قرآن ہم تک آیا کیسے؟ کبھی سوچا کہ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کبھی سوچا کہ یہ پیغمبر کا سارا دین آج میرے اور تیرے پاس ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں، جناب نیک اعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سارا کا سارا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون تھے؟ سارے بولو کون ہے؟ یہ سارا کا سارا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہے، اور اتنی مشقتوں سے، اتنی تکلیفوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کے واقعات کو پڑھنے بیٹھ جائے تو خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نے اتنی مشقتیں کیسے برداشت کی۔ تو آؤ آج بھی قرآن مجید میں وہ انقلابی تاثیر موجود ہے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، صحابہ سے جڑ جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ کس سے جڑنا پڑے گا بھائی؟ کس سے جڑنا پڑے گا؟ قرآن سے۔ صحابہ سے جڑنا پڑے گا، صحابہ کی جماعت کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ آج بھی قرآن مجید میں وہ انقلابی تاثیر موجود ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا موبائلوں میں جب ہم حرمین شریفین کے ائمہ کی تراویح سنتے ہیں یا ان کا قرآن سنتے ہیں تو کتنا دل پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد
ایک قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. تو ذرا سوچو کہ جب خود صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ تلاوت فرماتے ہوں گے، جب خود حضور، روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے صرف پیغمبر کا کلام سنا، پیغمبر سے تلاوت سنی قرآن کی، تو وہ قرآن ان کے دل پر اثر کر گیا اور وہ پیغمبر کے صحابی بن گئے. بہت سارے صحابہ ایسے. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. انہوں نے جب سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اپنے جو آبا و اجداد تھے ان کے دین کو ٹکرا کر نبوت کا اعلان کیا اور ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، تو وہ بھی مکہ آئے اور حالات دیکھنے کے لیے. تو ابو جہل کے ہاں مہمان ٹھہرے. وہ بھی چونکہ سردار تھے تو رات کو جب سونے لگے تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ یہ روئی لے لو، اسے اپنے کانوں میں ٹونس لو. اس نے کہا بھائی ماجرا کیا ہے؟ یہاں کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جو رات کو سوتے میں میرے کانوں میں گھس جائیں گے، یہ میں کیوں ٹونس لوں؟ اس نے کہا نہیں بس یہ ٹونس کے سو جاؤ. کہا نہیں بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، میں عقل مند ہوشیار آدمی ہوں، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے جسے محمد کہتے ہیں، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے جب وہ اپنا کلام پڑھتا ہے نا تو کوئی سنے بنا رہ نہیں سکتا، اور جو سنتا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے اور وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ اس کا کلام نہ سنیں. طفیل ابن دوسی نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں ہوشیار ہوں، مجھے اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، میں وہ سنوں گا. اگر وہ برحق ہے تو میں اس کی طرف جاؤں گا، اگر ناحق ہے تو میں اسے رد کر دوں گا. اور یہ سو گئے. ابھی نیند کہاں آ رہی ہے، ابھی جناب جذبات امٹ رہے ہیں. اتنے میں پیغمبر نے تلاوت شروع کر دی ہے، پیغمبر کی آواز کانوں پر پڑی ہے. یہ اپنے چارپائی سے اٹھے ہیں، دہلیز پر آئے ہیں، آواز اور تیز ہوئی. یہ جناب گلی میں آئے ہیں، آواز اور تیز ہوئی. چلتے چلتے وہ آواز اس کو اپنی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے اور چلتے چلتے یہ اس آواز کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان سے رہا نہ گیا. طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر قرآن اثر کر چکا تھا اور یہ چلتے چلتے پیغمبر کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے صحابی بن گئے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے جنہوں نے قرآن سنا اور جن کی مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پیغمبر کا صحابی نہ بن گیا ہو. اسی طرح جبیر ابن مطعم اور دیگر صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف پیغمبر کی زبان مبارک سے تلاوت سنی اور یہ پیغمبر کے ہو کر رہ گئے، پیغمبر کے صحابی بن گئے. اسی لیے تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ قرآن نہ سنو. جب قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لیے عبادت کی جگہ بنا رہے تھے نا اپنے گھر کے پاس کہ اس پہ بیٹھ کر عبادت کرنی ہے، تو لوگوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے نہیں کرو گے. قرآن کی تلاوت بلند آواز سے نہیں کرو گے. اسی لیے تو یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم قرآن نہ سنا، تم شور شرابہ کرنا تاکہ تم ہی غالب رہو. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو دین کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو یہ شور شرابہ کرتے ہیں، جہاں پر دین کی بات کی جا رہی ہو یہ شور شرابہ کرتے ہیں، جہاں پر صحابہ کی عظمت کی بات کی جا رہی ہو یہ شور شرابہ کرتے ہیں. شور شرابہ اس لیے کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز دب جائے گی اور یہ اسی طرح مغلوب رہیں گے.
ہم غالب ہو جائیں گے، نہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حق والے ہی غالب رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے ہی غالب رہیں گے۔ دنیا کفر جتنا بھی شور مچا لے لیکن قرآن کی آواز کو، صحابہ کی عظمت کو یہ کبھی بھی نہیں دبا سکتے۔ قرآن کی آواز کو کوئی دبا سکتا؟ بولو یار، کوئی دبا سکتا نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آؤ گے، بولو قرآن سے جڑو گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ابھی سے اس مہینے کی تیاری شروع کر لے بھائی، ٹھیک ہے بھائی؟ اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، صحت کی تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر شب میں تراویح پڑھنے اور عبادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھو گے، سارے پڑھو گے، سورتیں یاد کرو گے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہیں قرآن کی سورتیں یاد نہیں ہے، نماز کی تلفظ ان کی یاد نہیں ہے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں ہمارے، لیکن خدا را اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو یاد کرو گے انشاءاللہ، سورتیں یاد کرو گے، اپنے مسجد کے امام اور جناب مؤذن کے پاس جا کر، قاری صاحب کے پاس جا کر اپنی نماز کے تلفظ درست کرواؤ گے، ان کے سامنے اپنی نماز دہراؤ گے۔ مسجد کے امام کے پاس جاؤ، قاری کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ قاری صاحب میری نماز سنو، میری دعائیں سنو، نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی تلفظ غلط تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کوئی بنگالی میں پڑھ رہا ہے، کوئی برمی میں پڑھ رہا ہے، ہاں؟ تو بھائی قرآن بنگالی میں نہیں پڑھنا، پشتو میں نہیں پڑھنا، کس میں پڑھنا ہے؟ کس میں؟ عربی میں۔ تو عربی تو تب آئے گی جب ہم یاد کریں گے نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ یاد، سارے یاد کریں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی محمد عثمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے انعقاد پر، اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے، ساتھیوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور قاری صاحب کے مدرسے کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اہل محلہ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں اور ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کریں۔ یہ اہل محلہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ تعاون کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔